لشکر شام سے مختار کی جنگ۔ مصعب بن زبیر نے بھاگ کر ایک جنگل میں پناہ لی۔ اس کے لشکر والے جو تھوڑے بہت بچ گئے تھے تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ 3 دن کے بعد اس کو خبر ملی کہ ابراہیم بصرہ سے واپس کوفہ چلا گیا، تو خود مائع اپنے ہمراہیوں کے بصرہ آیا اور وہاں سے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو مدد کے لیے لکھا، مگر اس نے صاف جواب دے دیا کہ میں خود چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں۔ طائف اور یمن کے باشندے مجھ سے برسر پرخاش ہیں۔ اگر ولایت عراق کا طالب ہے تو خود کوشش کر، مجھ سے کوئی امید نہ رکھ۔ اگر تجھ سے ممکن نہیں، مکے میں آ کر قیام کر۔ جب میں اس کام سے فارغ ہوں گا تو ہم دونوں مل کر عراق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مصعب یہ جواب پڑھ کر بہت مایوس ہوا۔ پھر ایک خط عبد الملک بن مروان کو لکھا کہ خارجی مختار بن عبیدہ ثقفی نے ابو تراب کے شیعوں کو جمع کر کے عراق سے ہم پر خروج کیا ہے اور ہم کو شکست دے دی ہے۔ آپ میری امداد کیجیے اور لشکر بھیج دیجیے تاکہ کوفہ و عراق کو اس سے واپس لے لوں اور آپ کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کروں۔ میں ہمیشہ آپ کا تابعدار رہوں گا۔ عبد الملک کے خط پڑھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ سکہ اور خطبہ اس کے نام کا جاری کرنے کا وعدہ تھا۔ اس نے 70,000 فوج سے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور ابن زیاد کے نام خط لکھا کہ تیرے دوست عبداللہ بن متی کو ابراہیم نے قتل کر دیا اور اس کا سر نیزے پر چڑھا کر کوفے میں تشہیر کیا۔ جلد مختار کی طرف متوجہ ہو اور عبداللہ بن متی کا انتقام لے۔ یہ خط پڑھ کر ابن زیاد کی آنکھوں میں دنیا سیاہ ہو گئی۔ اس نے عبد الملک کو لکھا کہ میں لشکر جمع کر کے ابراہیم و مختار سے جنگ کروں گا اور ان کے سر کاٹ کر مکہ روانہ کروں گا، جیسا کہ حسین ابن علی کا سر یزید کے پاس بھیجا تھا۔ عبد الملک نے لکھا کہ تو اپنی جگہ ٹھہرا رہ، میں فوج روانہ کرتا ہوں۔ پھر جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ کوفہ میں مختار بن عبیدہ ثقفی نے خروج کیا ہے، اس کے مددگار شیعان علی ہو گئے ہیں، وہ خون حسین کے انتقام میں دشمنان ابو تراب کو قتل کرتا ہے۔ تم میں ایسا کون ہے جو علی کا کمال دشمن ہو؟ میں اسے بے شمار لشکر دے کر کوفہ روانہ کروں گا تاکہ وہ مختار و ابراہیم کا سر میرے پاس لائے اور شیعان علی کو نیست و نابود کرے۔ اس کی تقریر سن کر اس کا چچا زاد بھائی عامر بن ربیعہ تیار ہوا۔ عبد الملک نے 70,000 فوج دے کر کوفہ روانہ کیا۔ وہ نہایت تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا کوفے سے 10 فرسخ کے فاصلے پر ٹھہر گیا اور ہر طرف کی ناکہ بندی کر دی تاکہ کوئی کوفہ نہ پہنچنے پائے، اور ایک جاسوس کوفہ روانہ کیا تاکہ مختار کے حالات سے مکمل طور پر مطلع کرے۔ جناب مختار اس کے آنے سے بے خبر تھے۔ وہ اپنے کچھ لوگوں کے ہمراہ کوفے سے باہر آ کر کچھ دیر گشت کیا کرتے تھے۔ حسب معمول ایک روز جب کوفے سے باہر نکلے تو ایک شخص کو اونٹ پر سوار غیر معروف راہ سے کوفہ آتا ہوئے دیکھا۔ مختار نے حکم دیا اس کو میرے پاس لاؤ۔ وہ حاضر کیا گیا۔ مختار نے اس سے پوچھا تو کدھر سے آتا ہے، تو کون ہے اور کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ خوف سے کانپنے لگا اور ڈرتے ڈرتے بولا، اے امیر، میں اپنے قبیلے سے آتا ہوں اور کوفے میں اپنے عزیزوں کے پاس جا رہا ہوں۔ مختار مسکرایا اور فرمایا، مجھ پر تیرا فریب نہیں چل سکتا، سچ سچ بیان کر ورنہ تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ سن کر اس پر دہشت طاری ہو گئی اور صاف صاف بیان کر دیا کہ میں قبیلہ ازد سے تعلق رکھتا ہوں۔ عبد الملک نے عامر بن ربیعہ کو 70,000 سوار دے کر آپ سے جنگ کرنے بھیجا ہے۔ وہ کوفے سے 10 فرسخ کے فاصلے پر مقیم ہے۔ اس کے لشکر میں ایک شخص طلحہ ازدی ہے، اس نے ان ازدیوں کے پاس مجھ کو بھیجا ہے جو آپ کے لشکر میں ملازم ہیں۔ مختار نے کہا، میرے لشکر میں کوئی ازدی نہیں۔ پھر اپنے لشکر کے نقیبوں کو بلا کر پوچھا، معلوم ہوا کہ ایک شخص ازدی میں سے ہے۔ مختار نے اسی وقت اس ازدی کو بلا کر پوچھا کہ تیرا نام میرے دفتر میں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا، کیا میں نے کبھی معرکے میں تجھ کو بھیجا ہے؟ کہا نہیں۔ تب مختار نے کہا، تو جہاں چاہے چلا جا، مجھ سے تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ پھر اس ازدی شتر سوار کو خلعت فاخرہ دے کر پوچھا، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے لشکر میں جا کر طلحہ کو بتاؤں گا کہ وہاں کوئی ازدی نہیں۔ ایک شخص تھا بھی تو اس کو مختار نے میرے سامنے علیحدہ کر دیا۔ مختار نے پوچھا کہ اگر وہ میرے لشکر کی تعداد پوچھے تو؟ اس نے کہا، میں 1,00,000 بتاؤں گا۔ مختار نے کہا، نہیں، ہرگز جھوٹ نہ بولنا، بلکہ صرف 30,000 بیان کرنا۔ اس نے کہا، بہت اچھا، ایسا ہی کہوں گا۔ اس کے بعد وہ عامر کے لشکر میں واپس گیا۔ عامر نے پوچھا، کیا خبر لایا ہے؟ اس نے کہا، لوگ گرفتار کر کے مجھ کو مختار کے پاس لے گئے۔ پھر جو کچھ گزرا تھا بیان کیا اور کہا، مختار کے پاس صرف 30,000 کا لشکر ہے۔ عامر نے کہا، مختار کے ہم نشین جودہ ازدی ہیں، انہوں نے میرے پاس خفیہ طور پر خط بھیجے ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ لڑائی کے وقت ہم مختار کو گرفتار کر کے تمہارے حوالے کریں گے۔
کیونکہ اس نے ہمارے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ اگرچہ ہم مختار کے ساتھ ہیں لیکن دل سے تمہارے طرفدار ہیں۔ پھر نام بنام ہر ایک کا ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا تجھ سے ممکن ہے کہ میرا خط ان ازدیوں کو پہنچا دے؟ اس عربی نے کہا کیوں نہیں، تمہارا کام اگر پورا ہو جائے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، مگر مختار کو تمہارے آنے کی اطلاع ہو گئی ہے۔ وہ روزانہ کوفے سے نکل کر گشت کرتا ہے اور جا بجا پہرے لگا دیے ہیں۔ مجھ کو لوگ پکڑ کر اس کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا کہ اب کیوں آیا ہے تو کوئی ہیلا بہانہ کر دوں گا، لیکن اگر تلاشی میں میرے پاس سے تیرا خط نکل آیا تو مختار مجھ کو اور میری قوم کو فنا کر دے گا۔ عامر نے کہا ایک ترکیب بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب کوفہ پہنچنا اپنے اونٹ سے اتر کر اونٹ کسی کے سپرد کر دینا اور پیدل کوفے کو روانہ ہو جانا۔ جب کوئی پکڑ کر تجھے مختار کے پاس لے جائے تو وہ تجھ سے ضرور پوچھے گا کہ تیرے اس قدر جلد واپس آنے کا کیا سبب ہے، تو کہنا کہ عامر نے وہ خلعت مجھے پہنے ہوئے دیکھا جو آپ نے عطا کیا تھا تو بہت غضبناک ہوا اور کہا تو رافضی ہو گیا ہے، ورنہ مختار تجھ کو ہرگز خلعت نہ دیتا۔ پھر اس نے میرے قتل کا حکم دے دیا، مگر بنی انباز نے میری سفارش کی تو جان بچی۔ وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں تاکہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہوں۔ پھر موقع پا کر یہ خط ان 14 ازدیوں کو پہنچا دینا، پھر دوسرے ہی روز وہ مختار کا کام تمام کر دیں گے۔ یہ کہہ کر 1000 درہم دیے اور وعدہ کیا کہ اس کام کو انجام دے گا تو انعام کرام سے مالا مال کر دوں گا۔ پھر عامر نے ان ازدیوں کے نام اس مضمون کا خط لکھا: اما بعد، واضح ہو کہ تمہاری اولاد اور عورتیں میری حفاظت میں ہیں۔ تم کو لازم ہے کہ جب دونوں لشکر باہم سفارہ ہوں تو مختار کو قتل کر کے میرے پاس چلے آنا۔ میں تم کو مروان سے کسی مقام کی حکومت اور خلعت اور نقد انعام دلواؤں گا، اور مختار کا تمام خزانہ بھی تم کو دے دیا جائے گا۔ خط تمام کر کے اس عربی کو دیا۔ اس نے پرانے کپڑے پہن کر کوفے کی راہ لی اور عامر کی ہدایت کے بموجب اونٹ سے اتر کر پیادہ روانہ ہوا۔ مختار حسب معمول کوفے سے باہر گشت کر رہے تھے۔ عربی کو آتے ہوئے دیکھ کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ وہ قریب آیا تو مختار نے پوچھا کہ تجھ پر کیا آفت آئی جو اس حال خراب سے واپس آیا؟ عربی نے وہ تمام فریب کی باتیں بیان کی جو عامر نے سکھائی تھیں۔ مختار نے کہا تو مطمئن رہے، میں امیدواروں کو نا امید نہیں کیا کرتا۔ پھر 5000 درہم اور 20 جوڑے عطا کیے اور کہا تیرا دل چاہے میرے پاس رہے یا جہاں چاہے چلا جائے۔ اس عربی نے جب یہ عنایت مختار کی دیکھی، دل میں کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مومنین کا لشکر ہے اور وہ منافقوں کی فوج ہے۔ اس لشکر کے لوگ نماز، روزہ اور اچھی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، اور شامیوں کو سوائے شراب خوری اور بدکاری کے نماز و روزہ اور کسی نیک عمل سے واسطہ نہیں۔ اب مختار سے مکر و فریب کرنا رذالت ہے۔ یہ سوچ کے آگے بڑھا اور کہا اے امیر، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مختار نے کہا نہایت آزادی سے کہو۔ عربی نے عامر کا تمام راز اور سازشوں کا حال مفصل کہہ سنایا اور اس کا خط نکال کر مختار کے سامنے رکھ دیا اور کہا یہ سب میں نے ثواب آخرت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ مختار نے عربی کو دعائیں دیں اور وہیں خاک پر سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر ابراہیم کو عامر کے فریب سے آگاہ کیا اور وہاں سے اپنے قیام گاہ میں واپس آئے۔ وہ 14 منافقین مختار کے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح رہا کرتے تھے۔ مختار نے سوچا کہ ان کو آزمانا چاہیے۔ مختار نے اپنے ہتھیار اتار دیے اور صرف کپڑے پہنے کھڑے ہو گئے اور ابراہیم سے کہا کہ تم بھی اپنے ہتھیار اتار دو۔ ابراہیم نے اپنے جسم سے ہتھیار الگ کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ 14 غدار سمجھ گئے کہ مختار کا کیا مطلب ہے۔ پھر مختار نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ سب اپنے ہتھیار اتار دیں۔ سب نے حکم کی تعمیل کی، مگر ان 14 ازدیوں نے اپنے ہتھیار نہیں اتارے۔ مختار نے یہ ترکیب اس لیے کی تاکہ وہ غدار نمایاں ہو جائیں، ان کا خون بغیر سمجھے ہوئے نہ کیا جائے۔ اب مختار کو معلوم ہو گیا کہ وہ فرما بردار نہیں ہے، لہٰذا ان سب کو قتل کرا دیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر اس عربی کو انعام و اکرام سے سرفراز کیا۔